السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و حاضرین کرام، آج آپ تمامی حضرات کے سامنے ترکی کے استنبول شہر کے رہنے والے عظیم شخصیت شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اور ان کی علمی شخصیت کیسی رہی ہے اور پوری دنیا ان کو کس نگاہ سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کے متعلق میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1929 عیسوی میں آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یوم پیدائش سن 1929 عیسوی میں ہوتا ہے، اور آپ ترکی کے اس زمانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں جس زمانے میں سلطنت عثمانیہ مکمل طور سے زوال پذیر ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور ترکی کے شہر میں ترکی جو ملک ہے اس کو اوپر ایک ایسے بادشاہ مسلط کیا گیا تھا کہ وہاں پر اسلام کے احکامات اور ان کے قوانین کو مکمل طور سے دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جگہ جگہ پر ان کے سپاہی گردش کر رہے تھے کہ کہیں اسلام کے ماننے والے کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپنے میں اپنے والد محترم کے دست برترس میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام حضرت علی ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ آپ اپنے والد محترم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آپ جب 6 سال کی عمر آپ کا جب ہوتا ہے تو آپ قرآن کریم کا مکمل طور سے حافظ بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے عالمیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو اساتذہ کرام آپ کے جو پڑھانے والے تھے اس زمانے میں چونکہ کتابوں کا وہ دورہ نہیں تھا، تو اشارتاً اور بغیر کتاب کے آپ کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! وہ کس انداز سے تعلیم لے رہے ہوں گے اور ان کے استاد کس انداز سے تعلیم دے رہے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی کم عمر میں آپ علم دین سے آراستہ ہو کر کے مکمل طور سے آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے بھی اپنے استاذوں کے طرز عمل پر گاؤں اور دیہات میں آپ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگوں نے بتایا اور ہم نے تاریخ میں پڑھا، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگلیوں کے اشارے سے نحو اور صرف کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ کے شاگرد آپ کے انگلیوں کے اشارے سے وہ تعلیم لے لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، یہ کیسا منظر رہا ہوگا حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بچوں کے پڑھانے کا کیا انداز عمل رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور جیسے ہی سلطنت کا کوئی سپاہی آتا تو آپ فوراً حکم دیتے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کہ میرے شاگردوں جاؤ، منتشر ہو جاؤ، ادھر ادھر بکھر جاؤ اور کہیں کھیتی باڑی کرنے لگو، کاشتکاری کرنے لگو، تاکہ آنے والے سپاہی کو شک نہ ہو کہ دین کی تعلیم یہاں پر دیا جا رہا ہے اور بچے دین کی تعلیم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں میرے عزیز۔ اور جب سپاہی وہاں سے دیکھ کر کے چلے جاتے اور انہیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی دین کی تعلیم نہیں حاصل ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے شاگرد وہاں پر پھر سے اکٹھے ہونے کے بعد اور آپ پھر سے وہی تعلیم دینا حاصل شروع کر دیتے میرے بھائیوں۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب حکومت اور ان کے سپاہیوں کو جب یہ خبر ملی کہ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کو اور شاگردوں کو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک عظیم ان کے چہیتے جو خلیفہ تھے، ان 2 خلیفوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ ہجرت کر کے شہر تشریف لائے۔
شہر تشریف لانے کے بعد آپ جس مسجد میں آپ امامت کر رہے تھے، میرے بھائیوں سن کر کے بڑا تعجب ہوگا، 18 سال مسلسل حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر امامت کر رہے تھے، لیکن کوئی انسان آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک طویل مدت 18 سال کا گزر گیا، لیکن حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزاتی شخصیت بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ نے آپ کو کون سی ایسی تعلیم نہیں جو تعلیم دے کر کے آپ کو آراستہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر سے کام لیا، اور پھر 18 سال کے بعد رفتہ برفتہ آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے رہ گئے میرے بھائیوں۔ اور پھر حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کا ایسا جام لوگوں کو پلایا، دینی تعلیم اس طریقے سے ترکی کے سرزمین پر پھیلایا کہ میرے بھائیوں آج کی تاریخ میں حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 60,000 سے کہیں زائد آپ کے شاگرد شمار کیے جاتے ہیں، اور کوئی عام اور ایرے گہرے شاگرد نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم سے آراستہ شاگرد آپ کے پائے جاتے ہیں، اور کئی مرید ان کے پائے جاتے ہیں، کئی ایسے خلفاء پائے جاتے ہیں جو آج پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، اور ان کے پھیلائے ہوئے اور ان کے پلائے ہوئے جام آج ان کے شاگرد، ان کے مریدین، ان کے خلفاء پوری دنیا کو پلا رہے ہیں، ان کا فیض آج بھی جاری ہے میرے بھائیوں۔ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے ایک نام آپ نے بھی سنا ہوگا، جو ترکی سلطنت کا ابھی موجودہ جو بادشاہ ہے، موجودہ جن کی حکومت چل رہی ہے، جناب رجب طیب اردگان صاحب۔ کون نہیں جانتا ایسی شخصیت کو؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ایک دو مرید نہیں بلکہ کئی سارے مرید آپ کے دنیا میں گردش کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز، آپ کے بہت سارے دوست بھی ہیں، ان دوستوں میں سے سب سے عظیم نام آپ نے اپنے زبان حال سے دنیا والوں کو اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حضور اختر رضا خان تاج الشریعہ، جسے پوری دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ذات بابرکت کو دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ حضور شیخ اختر رضا خان ازہری میاں ہمارے دوست ہیں، ہمارے امام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح نہ جانے کتنے آپ کے دوست اور احباب ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ عظیم شخصیت آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو گئے، اور وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پوری دنیا اس ایسی شخصیت کے جانے کا غم منا رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے عالم کا بدل دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کا موت ہوا کرتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے جانے کے بعد نہ جانے ہمارے درمیان سے کتنے ایسے اکابر علماء دنیا سے رخصت فرما گئے، کتنے نہ جانے ایسے عالم دین ہمارے درمیان سے رحلت فرما گئے۔ سرکار نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج وہی دور چل رہا ہے، علماء اٹھائے جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 جون 2022 کو آپ دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کا نماز جنازہ ترکی شہر استنبول کے جامع مسجد جو جامع محمد فاتح علی کے نام سے مشہور ہے، آپ کا نماز جنازہ وہاں پر پڑھی گئی، اور آپ کے جنازے کی نماز میں اللہ اکبر 30 لاکھ سے زائد آپ کے چاہنے والے مریدین اور آپ کے چاہنے والے متوسلین وہاں پر پہنچ کر کے آپ کے جنازے کی نماز میں شرکت فرمائے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم آپ کے جنازے میں شرکت فرمائے، جن کو 2 سے 5 منٹ کا وقت نہیں ملتا، وہ بھی آپ کے جنازے میں دھکے کھاتے ہوئے آپ کے جنازے کی نماز میں شرکت فرمائے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا جنازے کے مناظر اے میرے بھائیوں، اور کاندھے لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ترکی سلطنت کے رجب طیب اردگان صاحب نے خود آپ کے جنازے کو کاندھا لگایا، اور نہ جانے کتنے اکابرین نے آپ کے جنازے کو کاندھے لگانے کو فخر سمجھا۔
کاش کہ ہم بھی اس مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اے میرے بھائیوں، آج واقعتاً بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے بیچ حضور شیخ محمود افندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آج بیچ نہیں ہیں۔ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جنازے کہ جو تابوت کے اوپر جو چادریں جو رکھی گئی تھی، وہ چادر پر امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا، اور دوسرے جانب نقشبندیہ سلسلہ کے عظیم بزرگ جسے دنیا امام ربانی کے نام سے جانتی ہے، اور ان کا مزار مقدسہ ہمارے ملک ہندوستان کے شہر سرہند شریف کے اندر میں موجود ہے، جسے پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے۔ میرے بھائیوں، ان کا بھی نام جب ہم نے شیخ کے جنازے کے اوپر چادر پر جب ہم نے لکھا دیکھا تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! کس قدر عقیدت تھی ہمارے حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ہمارے ہندوستان کے بزرگ، ہمارے ہندوستان کے نقشبندیہ سلسلہ سے تعلق رکھنے والے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اللہ اکبر! دنیا یاد رکھے گی، دنیا فراموش کرنے والی نہیں ہے آپ کی دینی خدمات کو، آپ کی دینی قربانیاں کو۔ آپ نے جس قدر سے ترکی شہر میں اور دیگر ترکی کے مضافات میں آپ نے جس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کیا، دین کی اشاعت کی، دنیا فراموش کرنے والی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبروں پر نور کی بارشیں عطا کرے، کربڑ کربڑ جنت کی ہوائے، جنت کی بہاریں نصیب عطا کرے، اور حضور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیوز و برکات ہم تمام عاشقوں کے اوپر جاری و ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔